اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني میرا مرنا دفیق آف لائف اینڈ ڈیتھ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانی زندگی میں ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے شکر گزاری۔ صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ جملہ ہماری زندگی کو کنکلیوڈ کرتا ہے، یعنی اگر صحت ہے تو بھی الحمدللہ، اگر بیماری ہے تو بھی الحمدللہ، اگر خوشی ہے تو بھی الحمدللہ، اور اگر غم ہے تو بھی الحمدللہ، نفع ہے الحمدللہ، نقصان ہے الحمدللہ، علی کل حال۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایمان والے کا ہر موقع پہ سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اچھے حال میں الحمدللہ اور مشکل حالات میں بھی الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ تو آئیے اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، شکر گزاری کو مزید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ اعمال کو نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ اچھا صرف یہ سچویشن ہوگی تو تم شکر ادا کرنا، بلکہ جب تمہارے حالات تنگ ہوں، پریشانی کے ہوں، بیماری کے ہوں، مشکل کے ہوں، تو بھی تم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس میں ہمیں ایک جنرل اصول دے دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ ہر حال میں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو پیچھے ہم نے ایک لسٹ دیکھی، اس میں پوری زندگی ہماری کور ہو جاتی ہے، یعنی جیسے بھی حالات ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کی کیپیبلٹی اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو مشکلات میں ڈالتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہوتی ہے، اس سے انسان گرو کرتا ہے، زندگی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، اور پالش سے پالش ہوتا چلا جاتا ہے ان ساری چیزوں کے ایکسپیرینسز کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہر حال میں مجھے یاد کرو اور ان چیزوں پہ غور و فکر کرو، اگر مشکلات آئیں، اگر خوشیاں ملیں، اگر نعمتیں ملیں، اور پھر اللہ کے شکر گزار ہو اور کسی بھی چیز کی ناشکری نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں فوراً سے شکر گزار بناتی ہیں۔ وہ ایک جملہ کہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا، تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب نعمت ملتی ہے، مثلاً کہ کسی نے فرسٹ پوزیشن کے لیے کوشش کی اور اس کی تھرڈ آ گئی، تو وہ یہ سوچنے کے بجائے فرسٹ نہیں آئے تو وہ یہ سوچے کہ الحمدللہ تھرڈ پوزیشن ہے اتنے سارے اسٹوڈنٹس میں، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو نعمت ملتی ہے تو بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے آگے کون چلا گیا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پوزیشن دی، یہ بھی ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اسی میں وہ شکر گزار بنتے ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اور اگر نعمت چلی جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ وہ بھی تو ہیں جو اس سے برے حالات میں ہیں، تو پھر ایک دم اس نعمت کے جانے کی بھی قدر آتی ہے، اور انسان مزید شکر گزار ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ریڈی رہیں۔ اور نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر بھی بتا دیا کہ جب تم شکر گزار ہوگے
اور مجھے ہر حال میں یاد کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم ایموشنل مینجمنٹ سیکھتے ہیں، اور خوشی میں بھی اور غم میں بھی، اور اپنی توفیق کو ملٹیپلائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ اچھا وقت آیا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نعمتیں دیں گے۔ مشکل وقت آیا، آپ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اسٹرینتھ دیں گے، آپ اور اچھے طریقے سے صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نیکسٹ آپ دیکھیے کہ ہمیں مختلف چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ 2 چیزیں ہماری روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب آپ ساری چیزیں ریکال کریں، قرآن، نماز، روزہ اور صدقہ۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے چنا، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اسی وجہ سے تو ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا تو اس بات پر ہمیں روز اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جب ہم شکر گزاری کریں تو اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی بہت ضروری ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے چنا، مجھے ان لوگوں میں شامل فرمایا جو لوگ دین حاصل کرتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو استغفار اور شکر دونوں ساتھ ساتھ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے کہ اللہ کی رحمت، احسان اور شکر کہ اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا، سیکھنے اور سکھانے کے مواقع دیے، کیونکہ جو بھی آپ یہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ آپ کا کام کیا ہے کہ اس کو آگے جا کے سکھانا ان دا سینس کہ پہلے اپنی فیملی کو یہ ساری باتیں بتانا، اور پھر اپنے دوست احباب کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس چیز کو آگے پھیلانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک اچھا طالب علم بننے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، تو محنت اور اخلاص جب مل جاتی ہے تو انسان پروڈکٹیو بن جاتا ہے۔ یعنی ہارڈ ورک ہے اور سیکریفائس ہے، اور اس کے ساتھ خلوص نیت، یعنی سارا آپ کا ہارڈ ورک، ساری آپ کی سیکریفائس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور یہ کمبینیشن دنیا میں بھی ہر جگہ کامیاب کرے گا، آپ کی ڈومیسٹک لائف میں، آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کی سوشل لائف میں، آپ کی بزنس لائف میں، کیونکہ آپ نے محنت کرنا سیکھ لی ہے، آپ نے قربانی کرنا سیکھ لی ہے۔ اور بعض دفعہ جب دین سیکھتے ہوئے ہمارے اندر یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں تو یہ کوالٹیز ہر جگہ ریفلیکٹ کرتی ہیں ہماری لائف میں۔ اور پھر آپ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے کہ شکر گزاری جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو روحانی صحت کے ساتھ کیوں ریلیٹ کیا گیا؟ کیونکہ یہ ایمان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم ہر عمل کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان اور بوسٹ ہوتا ہے۔ شکر گزاری کا کیا مطلب ہے کہ شکر ہے یہ کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے اور اچھا آئندہ سے کر سکے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ شکر گزار دلوں میں نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان ایک تو حلال لائف سٹائل اپناتا ہے، اور دوسرا ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کھانے کی نعمت ہو گئی، فیملی کی نعمت ہو گئی، سیکھنے سکھانے کی نعمت ہو گئی، یعنی اس کو نعمتوں کو دیکھنے والی نظر مل جاتی ہے۔ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ انسان کی نگاہ جب خوبصورت ہوتی ہے
وہ کیسے نعمتوں کو پہچانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ہوتی ہے مکھی اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، دونوں میں فرق ہے نا؟ اب آپ بتائیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ پاکیزہ چیز پر جا کر بیٹھتی ہے، یعنی اس کی سلیکشن آپ دیکھیے کیسی ہوتی ہے، پاکیزہ چیزیں، اچھائی۔ اور جو دوسری مکھی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ گندی چیزیں ڈھونڈتی ہے اور گندی چیزوں پر جا کر بیٹھتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شکر گزار دل جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں موقع تلاش کر لیتا ہے شکر گزاری کا، یعنی اگر آپ دال بھی کھا رہے ہیں تو اس پر بھی شکر گزار ہیں، اور آپ گوشت کھا رہے ہیں تو بھی آپ شکر گزار ہیں، اگر آپ اے سی میں بیٹھے ہیں تو بھی شکر گزار ہیں، اور اگر آپ الیکٹرسٹی کے بغیر بیٹھے ہیں تو بھی شکر گزار ہیں۔ تو ہمیں اپنے لیے ہر وقت پازیٹیو اپروچ رکھنی ہے، پازیٹیو تھنکنگ۔ تو ہمیں اندر وہ نگاہ لے کر آنی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں پازیٹیوٹی نظر آئے اور ہر چیز کو دیکھ کر ہم کہیں الحمدللہ۔ اب نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ شکر گزاری جب دل میں ہوتی ہے تو اس کا اظہار دل سے ہوتا ہے الحمدللہ کہہ کر، یعنی سب سے پہلے دل سے شکر گزاری، پھر زبان سے ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور پھر عمل سے بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی تینوں چیزیں جب کمبائن ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان شکر گزار ہے۔ صرف دل میں محسوس کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے، زبان سے اظہار بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل سے اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ آج کل کی لینگویج میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو آپ اس طرح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے تو آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ آپ شکر گزار ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم انسانوں کی باڈی لینگویج سے دیکھ لیتے ہیں، کوئی بڑا ایروگینٹ ہے، کوئی بہت پراؤڈی ہے، کوئی بہت پلیزنٹ ہے، کوئی بڑا ہمبل ہے۔ ان سب چیزوں کو کون سے تھرمومیٹر سے آپ جج کرتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں، ہم سب لوگوں کی باڈی لینگویج سے یہ جج کرتے ہیں کہ یہ بہت ہمبل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دیا لیکن یہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے قول اور فعل ایک جیسے ہوتے ہیں شکر گزار لوگوں کے، اس لیے اگر ہم شکر گزار ہیں تو ہماری باڈی لینگویج بتائے گی کہ ہم شکر گزار ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے کہ پلرز آف گریٹیٹیوڈ، اس میں آپ فرسٹ دیکھیے ایکنالجمنٹ اینڈ ایکسیپٹنس، اعتراف نعمت، کنفیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ، زبان سے اس کا اظہار، اوبیڈینس اینڈ ورشپ یوزنگ دا بلیسنگس، کہ آپ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں اس کی ان سب نعمتوں کے ساتھ۔ نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے، دل سے شکر گزاری کا اظہار کیسے کریں۔ Your attitude and response to different aspects of life is different when you are grateful۔ یعنی آپ کوئز میں فیل ہو گئے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اور رسپانس کیا ہے یہ بتانا۔ یعنی کوئی آ کر آپ کو کہتا ہے کہ اتنا چھوٹا گھر ہے آپ کا، اب اس وقت آپ کا ایٹیٹیوڈ اور رسپانس یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی شکر گزاری ہے۔ جیسا کہ جنرلی عورتیں پوچھتی ہیں کہ یہ سوٹ تم نے پچھلی شادی میں نہیں پہنا تھا، وہی دوبارہ پہن لیا۔ اب اس وقت آپ کا ایٹیٹیوڈ، رسپانس، اب آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ سینیریو سوچیں اور اس وقت آپ اپنے آپ کو جج کریں، اس وقت میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، باڈی لینگویج اور میرا جواب کیا ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ ہم دل سے کتنے شکر گزار ہیں۔ یا تو آپ کمپلین کریں گے یا اس چیز کو اچھے سے آپ ڈیفینڈ کریں گے، اس کا اچھے سے جواب دیں گے، جس سے دوسرے کو بھی احساس ہو کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ جیسے میں تو حیران رہتی ہوں کہ کیسے لوگوں کو یہ سب یاد رہتا ہے کہ کئی مہینے پرانی شادی میں آپ نے کیا پہنا تھا۔ تو اگر آپ ایسی سچویشن میں آ جائیں تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ ایک بار مجھے کسی نے کہا تو میں نے کہا ماشاءاللہ اٹس سو امپریسو، مجھے اتنا دھیان دینے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں یاد کہ اس شادی میں آپ نے کیا پہنا تھا۔ آپ نے یاد رکھا، مجھے اتنی امپورٹنس دی، تو اگلی دفعہ بھی میں یہی سوٹ پہن کر آؤں گی۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ ایمبیرس ہو، بلکہ آپ اس کو اچھے سے جواب دیں کہ الحمدللہ۔ اور یہاں پہ ایک چیز غور کریں کہ اگر کسی کو یاد ہے کہ آپ نے لاسٹ 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے کیا پہنا تھا، تو اس کے نظر میں آپ کی کتنی امپورٹنس ہے کہ وہ آپ کو اتنا نوٹس کر رہا ہے، تو یہ تو آپ کے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ تو ایسے ٹائم پر آپ برا فیل نہ کریں۔ کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہوتا ہے۔
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمیں بینیفٹ کرے گی اور کون سا کام کرنے سے ہمیں نقصان ہوگا. تو اس میں ہر چیز، ہر کام میں ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا نفع اور نقصان دیکھنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان ساری باتوں سے ہم نے کیا سیکھا. نیکسٹ سلائیڈ. پازیٹیو تھنکنگ اینڈ ہیونگ گڈ ایزمپشنس. پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے شکر گزاری کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا گمان بھی رکھنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس چیز کو آپ ریوارڈنگ بنا سکتے ہیں، اور وہ کیسے؟ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے. آپ پازیٹیو تھنکنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنائیں. آپ سب ماشاءاللہ سیرہ اسٹوڈنٹس ہیں. کیا آپ نے اس پوری سیرہ میں کہیں بھی دیکھا کہ انہوں نے کسی کو نیگیٹو جواب دیا ہو، نیگیٹو سوچا ہو، کسی کے بارے میں نیگیٹو معاملہ کیا ہو؟ کبھی بھی، کبھی نہیں. یعنی ایون اپنی اینیمیز کے ساتھ بھی. اور یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، کیونکہ ایک لیڈر اتنا فوکسڈ ہوتا ہے کہ وہ صرف پازیٹیو چیزوں کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دشمنوں کی کون سی خرابی ہے جو میں دوسروں کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Stay tuned with us for our next class, تجلیات نبوت by استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیر سے ہوں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سیرہ کلاس دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ. آواز ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ کتاب کے پیج نمبر 439 سے ہم شروع کریں گے. ٹاپک ہے غزوات کے متعلق چند کلمات. اس ٹاپک سے پہلے جو ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن جنگوں میں شرکت کی ان کے متعلق، اور کچھ ایسے سریات کے متعلق کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے اور صحابہ کرام کی کمانڈ میں وہ سریات مختلف جگہوں پر بھیجے گئے. ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا. لاسٹ کلاس میں ہم نے جنگ تبوک کے سفر کے بارے میں اور پھر وہاں سے واپسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے بعد کیا کام کیے اور کس طرح کے معاملات پیش آئے ان کے بارے میں پڑھا تھا. تو آج انشاءاللہ اسی سے متعلق ایک اور موضوع ہے، غزوات کے متعلق چند کلمات. جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم اور مروت کے قتل و غارت گری. اس کو آج سے کمپیئر کیجیے گا تو آپ کو بہت کچھ چیزیں سملر نظر آئیں گی. جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم و مروت کے قتل و غارت گری، آتش زنی، اکھاڑ پچھاڑ، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری. لیکن اسلام نے آ کر جنگ کے مطلب کو مکمل طور پر بدل دیا. چنانچہ اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کی سرکوبی یعنی ظالموں کو سزا دینا، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے، اور باطل ادیان یعنی جو مختلف مذاہب تھے ان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا. عربوں کی عادت نہ تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں، خواہ جنگ کتنی ہی طول پکڑے اور قیمت بھی کتنی ہی زبردست چکانا پڑے. چنانچہ بکر و تغلب کے درمیان، یہ دونوں قبیلوں کے نام ہیں، بکر ایک قبیلے کا اور تغلب دوسرے قبیلے کا،
بکر و تغلب کے درمیان جنگ بسوس 40 سال تک چلتی رہی اور فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے، مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اوس اور خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی، مگر کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا اسلام سے پہلے عربوں کی معلوم اور معروف عادت تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے ہی اسلوب یعنی طریقے سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے۔ آپ کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش 1000 بنتی ہے، اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیا اور اس کے اطراف اور اکناف میں امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات سے کہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزار افراد قربان کرتے جاتے تھے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دوسرے فریق کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمتیں خاص تھی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر کے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، جیسا کہ ایک عام رجحان دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کے متعلق رکھتے ہیں، بلکہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی اور عدل و انصاف اور اخلاق سے پھیلا۔ اگلا لیسن ہم شروع کرتے ہیں 441 پیج نمبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج 9 ہجری۔ عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج تھا، چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر کے کئی بدعتیں شامل کر لی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا تو اس سال انہی کی عمارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا، جیسے کہ وہ زمانہ جاہلیت سے حج کرتے آ رہے تھے، کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی۔ لیکن اگلے سال 9 ہجری کا حج آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو حج کرائیں۔ وہ ذیقعدہ 9 ہجری کے اواخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور اپنے 5 اونٹ تھے۔ اس کے بعد سورہ براءت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے انہوں نے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجی کہ وہ حج اکبر کے دن انہیں لوگوں تک پہنچا دیں
اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اعلان کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات زجنان یا ارج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر ہو یا مامور؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مامور، یعنی کہ تم امیر بنا کے بھیجے گئے ہو یا میری اطاعت کرنے کے حساب سے بھیجے گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مامور ہوں میں، یعنی کہ امیر کی اطاعت کروں گا۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10 ذوالحجہ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورہ براءت کی ابتدائی آیات پڑھیں، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کرائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، یعنی ننگے کپڑے اتار دیتے تھے اپنے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کے ہم طواف نہیں کر سکتے۔ تو ان سب چیزوں سے یہ ساری بدعات انہوں نے رائج کر رکھی تھی، تو ان سے منع کیا گیا اور پھر ایک نظام بنایا گیا کہ اب کون حج کرے گا، کون حج نہیں کرے گا، کون بیت اللہ میں داخل ہوگا، کون بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ آخری حج تھا کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا سن 8 ہجری میں، اور کافر مشرکین اور مسلمانوں نے سب نے مل کر کے حج کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر سے جو حج کی روایت قائم ہوئی وہ 9 ہجری سے، تو پھر اس میں کفار کو منع کر دیا گیا، مشرکین کو منع کر دیا گیا کہ اب وہ حج نہیں کر سکتے۔ نہیں 9 ہجری کے آخر میں تو یہ حج ہوا تھا، پھر اس کے بعد سے آگے منع کر دیا گیا تھا کہ اب اس کے بعد جو حج ہوگا تو پھر اس میں کفار و مشرکین شامل نہیں ہوں گے۔ اگلا لیسن ہے پیج نمبر آپ کا ہے 443، وفود، مبلغین اور دیگر عمال۔ یعنی اب کیا ہوا کہ ایک فتح اور بہت ہی واضح فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی فتح مکہ کے طور پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف جگہ سے ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوئے۔ وفود کا مطلب کیا ہے؟ وفد کہتے ہیں ڈیلیگیشن کو۔ تو مختلف جگہوں سے ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوئے، لوگ آنا شروع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور سب کا انداز مختلف تھا آنے کا، سب کے سوالات مختلف تھے اور سب کے آنے کی وجوہات مختلف تھیں۔ اور اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مختلف طریقے اور اخلاق کے لوگوں کو ویلکم کیا، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کتنی حکمت کے ساتھ بات کی اور کس طرح ان کو مطمئن کر کے واپس بھیجا۔ تو اس لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی سب چیزوں سے ہم واقفیت حاصل کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ وفود یعنی ڈیلیگیشنز، مبلغین یعنی تبلیغ کرنے والے لوگ، اور دیگر عمال، اور دیگر یعنی مختلف اور قسم کے کام کرنے والے لوگ۔ قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برپا تھی، کشاکش کا مطلب کھینچا تان، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہیں تھی، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہیں رہا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بن گیا، جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، اور تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک، نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ نظم و نسق یعنی انتظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین بھیجے، یعنی تبلیغ کرنے والے لوگ بھیجے،
حکام مقرر فرمائے یعنی گورنرز کو بھیجا، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، اور لوگوں اور شہروں کا نظام جن میں قضات اور عمال کا جن قضات و عمال کا محتاج ہوتا ہے انہیں فراہم کیا۔ قضات و عمال کا محتاج کا مطلب کیا ہے کہ جو فیصلے کر سکیں اور جو وہاں کے کاموں کو سر انجام دے سکیں، انہیں فراہم کیا ان جگہ کے لوگوں کو۔ تو آئندہ سطروں میں ہم انشاءاللہ حسب ضرورت ان سب کا ذکر کریں گے۔ تو میں نے پہلے بھی جب شروعات کی تھی کتاب کی اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہر طرح کا ایک ایڈمنسٹریشن ترتیب دیا تھا، اس میں ان کا سول ایڈمنسٹریشن بھی شامل تھا۔ جتنی جگہیں فتح ہوئی تھیں اور جن جگہوں پر تک اسلامی حکومت پھیل گئی تھی، یعنی کہ تقریباً پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگین تھا، تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا تھا کہ بس خالی چند لوگوں کو بھیج دیا جاتا کہ وہ جا کر کے تو وہاں دین کی تبلیغ کر کے واپس آ جائیں اور ویسے ہی ان کا نظام جیسے چاہے چلتا رہے۔ نہیں، باقاعدہ ایک نظام قائم کیا گیا، ایک گورنر بھیجا جاتا تھا، پھر اس کی تابعداری کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ مقرر کیے جاتے تھے، ان لوگوں کو اصول دیے جاتے تھے کہ وہ کن اصولوں پر وہاں پر اپنے اعمال کو انجام دیں گے۔ باقاعدہ ان کا ریونیو ایڈمنسٹریشن تھا، ان کا آرمی ایڈمنسٹریشن تھا، ان کا سول ایڈمنسٹریشن تھا، اور اسی طرح ان کے چھوٹے چھوٹے اور دیگر جو شعبے ہوتے ہیں جن سے زندگی کا نظام بہتر طور پر چل سکتا ہے، ان ساروں کا انتظام کیا جاتا تھا، اور ان پر ایک ہیڈ مقرر ہوتا تھا، ایک گورنر مقرر ہوتا تھا جو وہاں کا کے نظام کا، اس جگہ کے نظام کا جہاں اس کو بھیجا جاتا تھا وہ ذمہ دار ہوتا تھا۔ اب کمیونیکیشن کے یہ ذرائع تو نہیں تھے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ منٹوں میں سب کچھ ہم میسیجنگ کر کے ادھر سے ادھر پہنچا دیتے ہیں، یہ تو نہیں تھا۔ تو جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹ کرتے تھے اس کو باقاعدہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے زیور سے آراستہ فرماتے تھے، احکامات اس کو دیتے تھے، اور پھر ان احکامات کو دینے کے بعد اس کو اس جگہ کی طرف روانہ کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام بہت ہی نظم و نسق کے ساتھ چل رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس طرح ان سارے امور کو انجام دیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قرآن بھی سکھاتے تھے، ان کے سامنے حدیث بھی بیان کرتے تھے، ان کو دین کے مسئلے مسائل بھی بتاتے تھے، اپنے گھر کے معاملات میں اپنے ازواج مطہرات کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا وقت بھی گزارتے تھے، ان کے ساتھ گھرداری میں بھی حصہ لیتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے تھے، پھر آنے والے جو لوگ ہوتے تھے، جو ڈیلیگیشنز ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز کی امامت بھی فرماتے تھے، اور اسی طرح سے دیگر امور میں فیصلہ بھی فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، سیکھ لیں۔ خطبات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے تاکہ اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جا سکے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمیں ایک ہماگیر ہستی نظر آتی ہے، ایک رول ماڈل کے طور پر نظر آتی ہے کہ جس کی زندگی میں انتہائی مصروفیت کے باوجود انسانی حقوق کو ادا کرنے کی پوری اہمیت موجود تھی۔ نہ کسی بیوی کا حق مارا جاتا تھا، نہ کسی دوست کا حق مارا جاتا تھا، نہ کسی غلام کا حق مارا جاتا تھا، نہ کسی قیدی کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ہی کم عمر کی زندگی میں 63 کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی، اور آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں گزرنے والا عرصہ کتنے سال کا ہے، اور پھر فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے سال باقی رہ جاتے ہیں، سب آپ کاؤنٹ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے کم عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کاموں کو کیسے سر انجام دے لیا، اور پھر ساتھ ہی ایک ایسی ٹیم تیار کر دی، ایسے افراد تیار کر دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کاموں کو پوری طور سے سنبھالنے والے تھے، ان کاموں کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آگے چلانے والے تھے۔ تو ان کے سامنے پورا ایک خاکہ موجود تھا، ایسا نہیں تھا کہ جب آگے خلفائے راشدین نے کام کیے تو بس انہوں نے اپنے طور طریقے اپنائے، نہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ان طور طریقوں کو آگے بڑھایا، اور اس میں
پوری قوت صرف کی، پوری محنت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بروئے کار لا کر، آپ کی سنتوں کو بروئے کار لا کر، آپ کے طریقہ کار کو بروئے کار لا کر کے وہ نظام قائم کریں جو بالکل بھی قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، بلکہ حرف بحرف اس کی ادائیگی کرنے والا ہو۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، کتاب میں ہی لاسٹ لائن ہے، جو وفود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عام اہل سیر کے مطابق، اہل سیر یعنی سیرت نگار، جو لوگ سیرت لکھتے ہیں، ان کے مطابق ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ بعض اہل علم نے ان وفود کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی، خواہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو تو ان کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچ گئی۔ ان وفود کی آمد یعنی ان ڈیلیگیشنز کی آمد فتح مکے سے پہلے شروع ہو چکی تھی، فتح مکہ سے پہلے لوگ آنا شروع ہو چکا تھا، اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں آئے تھے، بلکہ بعض ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے، لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پے در پے شکل میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 10 ہجری بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہا۔ اسی لیے 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے، یعنی ڈیلیگیشنز کے آنے کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار، روسا اور اہل حل و عقد پر مشتمل ہوتے تھے۔ حل و عقد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حرم شریف کے اطراف اور پھر حرم شریف جو حدود حرم ہے ان سے باہر کا علاقہ، تو دونوں ہی جگہوں سے لوگ آتے تھے، جو حرم کے اطراف کا علاقہ تھا اس سے بھی، اور جو حرم سے باہر کا علاقہ تھا وہاں سے بھی، اور بسا اوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ آتا تھا۔ پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا تھا، جیسا کہ وفد حوازن اور وفد تمیم کے ذکر میں گزرا، یہ قبائل کے نام ہے حوازن اور تمیم۔ تو کوئی فقط اپنے لیے یا اپنے اور اپنی قوم دونوں کے لیے امان کا طالب بن کر آیا، کوئی فخر و مباحات یا مناظرے اور مجادلے کے لیے آیا۔ فخر و مباحات یعنی اپنی ان کی جو شاعری تھی اس کو سنانے اور اس میں جو فخر تھا اس کو سنانے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے یعنی کہ جس کو ڈائلاگس کے لیے، یا آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آیا۔ کوئی یہ گزارش کرنے آیا کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پر حملہ نہ ہو۔ کسی نے آ کر اطاعت اور جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا، کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اس توقع کا اظہار کیا۔ کوئی مسلمان فرما بردار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا، اور کسی نے اسلامی تعلیمات اور احکام جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق والا بنا کر پیدا فرمایا تھا، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کا استقبال فرماتے تھے، انہیں خوشکن تحائف سے نوازتے تھے، اسلام کی ترغیب دیتے تھے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کو سکھائیں۔ در حقیقت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے بدوؤں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے۔ یعنی جب یہ ڈیلیگیشنز آتے تھے اور اس کے بعد واپس جاتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں، تو وہاں جا کر پھر وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے نتائج، اغراض اور مقاصد کے تنوع اور اسباب اور وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ نکلتے تھے کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا، پھر جلد یا تھوڑے ہی دنوں بعد ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے صرف چند وفود مستثنیٰ ہیں، یعنی کچھ وفود نے ایسا نہیں کیا، باقی نے اسی طرح کیا۔ مثلاً بنو حنیفہ اور مسلمہ کذاب کا وفد۔ تو اب ذیل میں ہم چند اہم وفود کا ذکر کریں گے، جس میں سب سے پہلا ہے قبیلہ عبد القیس کا وفد۔ یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے اور مدینے سے باہر پہل انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا، جو بحرین کے جواسی نامی گاؤں میں تھی۔ بنو عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال
پہلی بار آنے والے افراد کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے پر ہی اپنی سواریوں سے کود پڑے، لپک کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص عبداللہ بن عوف الاشج تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا۔ اس کے واقعے میں بڑا سبق ہے، اور آپ غور کیجیے گا کہ اس شخص کا جو انداز ہے وہ کس طرح کا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا تھا عمر میں۔ اس نے کیا کیا؟ باقی تو سب کود کے پہنچ گئے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ۔ انہوں نے چھوٹے ہونے کے باوجود اپنی سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے، پھر اطمینان سے چل کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات۔ تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، دور اندیشی اور بردباری۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ خصلتوں میں سے یہ خصلتیں ہیں، کیا؟ بردباری اور دور اندیشی، یعنی فار سائٹڈنس، اور بردباری یعنی سنجیدگی، تدبر، جس کی فکر اور تدبر کے ساتھ کام کو کرنے کی جو صفت ہے وہ۔ تو یہ 2 بڑی اچھی خصلتیں۔ آج کل ہمارے حال کیا ہے کہ ہم ہر کام میں عجلت چاہتے ہیں، بس جلدی سے کر لیں، ایکسائٹڈ ہو کر کے ہر کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبوب یہ 2 خصلتیں ہیں، ان کو اپنے اندر شعوری طور سے پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہیں تو کوشش کر کے لانی چاہیے، اور بچوں میں بھی اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ آج زیادہ تر والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بہت ہائپر ہیں، ایکسائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو کارٹونز اور چیزیں دیکھتے ہیں نا، اس میں جو ایکسائٹمنٹ کے لیولز دکھائے جاتے ہیں اور عجلت کے جو لیولز دکھائے جاتے ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ بچوں کے مزاجوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور وہی تیزی اور عجلت جو بالکل غیر فطری انداز میں دکھائی جاتی ہے، اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں اسی طرح سے داخل کر لیں۔ آج جو کرائم کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد مال کو سمیٹ لے، جلد از جلد امیر بن جائے، جلد از جلد دنیا کی ہر چیز اس کو حاصل ہو جائے۔ نہ صبر ہے، نہ تحمل ہے، نہ اطمینان ہے، نہ سنجیدگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ انسان کی طبیعت میں کچھ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرتی طور پر دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو ان کو اپنے اندر شعوری طور پر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سوچ کے کہ یہ وہ صفات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینے پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا، تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں اور اپنا توشہ ختم کیا۔ توشہ یعنی کھانا پینا۔ اے اللہ عبد القیس کو بخش دے۔ پھر جب وہ وفد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید ہو، نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کریں جنہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا، جو یہ ہیں: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، و اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، و صوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا۔ ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا حکم نہیں دیا، البتہ فرمایا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کریں۔ انہیں نشہ آور مشروبات کی ممانعت بھی فرمائی جو وہ بکثرت پیتے تھے، اور ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ دوسری بار وفد عبد القیس کی آمد۔ دوسری بار ان کے وفد میں 40 آدمی آئے، جن میں جارود بن علا عبدی بھی تھے۔ یہ نصرانی تھے، یعنی کرسچن تھے، یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا، یعنی وہ ایک اچھے مسلمان بنے اور انہوں نے بعد میں کام بھی کیا۔ تو یہ وفد عبد القیس تھا جو آیا اور جس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا گیا اور جس نے
کیا سیکھا؟ پہلی بار 12-13 لوگ آئے یا 13-14 کی بات آتی وہ آئے، اور اس کے بعد 40 لوگ آئے۔ دوسرا وفد سعد بن بکر کے رئیس زمام بن ثعلبہ کی آمد۔ یہ بادیہ کے رہنے والے تھے۔ بادیہ یعنی جنگل یا گاؤں جس کو کہہ لیں۔ اکھڑ مزاج تھے۔ انسان کا جو مزاج ہے اس کے اوپر اس کے ماحول کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ گاؤں کے لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بالکل ہی جس نے بیہڑ دیہات پہ رہنے والے ہوں تو وہ اور زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا اثر ان کے مزاج پہ پڑتا ہے۔ ان میں قوت زیادہ ہوتی ہے، ان کے مزاجوں میں تھوڑی سی تلخی اور ترشی ہوتی ہے، وہ نرمی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے جسم بھی مضبوط ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان میں سے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، تو وہ اپنی طاقت کے صحیح استعمال کو نہیں سمجھ سکتے کہ کہاں ہونا چاہیے، لہٰذا وہ سختی ان کے مزاجوں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ بادیہ کے رہنے والے تھے، اکھڑ مزاج تھے، 2 چوٹیاں رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اونٹنی باندھی، پھر کہا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں خفا نہ ہوں۔ آپ ذرا صاف گوئی دیکھ لیجئے کہ پوچھوں گا بھی اور سختی بھی کروں گا اور آپ خفا بھی مت ہوئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا آپ تحمل دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ما بدا لکا، جو چاہو سو پوچھو۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ کہتا آپ اپنا راستہ لیں، ہمیں آپ کی سختی برداشت نہیں کرنی۔ آپ کا ہمارا لینا دینا ہی کیا ہے جو آپ سختی کریں گے، اور پھر آپ کی فرمائش یہ بھی کہ ناراض بھی نہ ہوا جائے آپ پر۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا، اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے پوچھا اچھا تو آسمان کس نے پیدا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیا اور اس میں جو کچھ بنایا کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال پر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا، یعنی جو کچھ میں نے پوچھ لیا آپ سے اس پر عمل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا، یعنی جیسا کہ وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ جو کچھ میں نے اس کو بتایا اس میں کمی زیادتی نہیں کرے گا تو یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا زمام بن ثعلبہ سے بہتر نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ بظاہر آپ دیکھیے انداز کیا ہے، کتنا سادہ انداز ہے،
اور جو کچھ کرنا تھا اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ میں ایسا ایسا ہوں، ایسے ایسے پوچھوں گا اور آپ جو ہیں اس طرح اس کے جواب دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں منایا، بالکل نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا، جو کچھ پوچھتے گئے سادگی کے ساتھ اس کا جواب دیتے گئے، کسی بات میں ان کو الجھایا نہیں، کوئی طویل ان سے بات نہیں کی، اور نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ قائل ہو گئے تبلیغ کی، اور پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے طریقے کو اس کے اگر آئینے میں رکھ کر کے دیکھیں تو اول تو ہم کسی ایسے شخص سے بات ہی کرنے تیار نہیں ہوتے جو دیہات سے آیا ہو، جس کو ہم اپنی نظروں میں سمجھتے ہوں کہ اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں، جاہل قسم کا انسان ہے، اس سے بات کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اول تو ہم اس کی طرف رخ نہیں کرتے، جو کہ ہماری انتہائی جس سے سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم کو نہیں پتہ کہ کس سے کیا خیر نکلنے والی ہے، جس کو ہم ہماری نظریں چھوٹا سمجھ رہی ہیں، کمتر سمجھ رہی ہیں، حقیر سمجھ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس کام کے لیے چنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی مدد کر دی اور ہم نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیا اور ہم نے اس کے ساتھ طریقے اور اخلاق کے ساتھ بول دیا اور اس نے آگے جا کر کے اس کام کو ایک اچھی نیت کے ساتھ پیش کیا دوسرے لوگوں کو جو اسی کی جیسے تھے، اسی کے لیول کے تھے، یا جن سے بات وہ اچھی طرح کر سکتا تھا، جن کی پہنچ ہماری زندگی تک پہنچ نہیں تھی، اور ان لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا، ثواب کس کے کھاتے میں گیا؟ لیکن اتنی دور تک ہماری نظر نہیں جاتی نا، ہم ظاہر پر معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم اس کی بہت آؤ بھگت کریں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس کے غلط باتوں کو بھی برداشت کریں گے، اس کے تلخ رویے کو بھی برداشت کریں گے، اس کے سامنے اپنے دین کو اس طرح پیش بھی نہیں کریں گے جس طرح کرنا چاہیے کہ کہیں اس کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ لیکن اگر کوئی غریب شخص آتا ہے، کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کو دین کا علم زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ہم سے سیکھنا چاہتا ہے، تو ہمارے رویے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اس آئینے میں رکھ کر کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا ہے، ہمارے نبی کا رویہ کیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہات سے آنے والے ایسے شخص سے، جس نے درستگی سے بات کرنے کا پہلے سے ایک الٹیمیٹم دے دیا تھا، پھر بھی کیا رویہ اختیار کیا، اور اس کا پھر نتیجے کی شکل میں کتنا خوبصورت نتیجہ سامنے آیا کہ پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں، ایک مسجد نہیں، مسجدیں بنائیں، اور نماز کے لیے اذان کہی، اور پھر یہ بات کہی گئی کہ لہٰذا کوئی بھی آنے والا زمام بن ثعلبہ سے بہتر نہیں تھا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ اس سے پہلے والے وفد میں جو ہم نے دیکھا کہ جو ایک شخص تھے پورے قبیلے کے ساتھ، جو پورا وفد آیا تھا اس میں سے، ان میں 2 بہترین خصلتیں تھیں، اور یہاں پر ان کے لیے کیا بات کہی گئی کہ وہ سب سے بہتر شخص تھے۔ اگلے ڈیلیگیشن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، عزرا اور بلی کا وفد۔ سفر 9 ہجری میں بنو عزرا کے، یہ سب قبائل کے نام ہیں، سفر 9 ہجری میں بنو عزرا کے 12 آدمی آئے، قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا، اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کو مکے سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی وہ یاد دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا، ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی، اور کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھنے، استھانوں کے ذبیحوں سے منع کیا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں بلی کا وفد آیا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ یعنی ان لوگوں نے جب آ کر کے اپنی فتوحات کا ذکر کیا اور اپنے جو کام انہوں نے کیے تھے اس کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ شام فتح ہوگا، شام کا علاقہ فتح ہوگا۔ تو انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحت کی تھی وہ کیا تھی کہ کاہنوں سے قسمت کا حال وہ نہیں پوچھیں گے۔ ان میں ہوگا اس چیز کا رواج زیادہ کہ وہ کاہنوں کے پاس جاتے ہوں گے، اور استھانوں کے ذبیحوں سے منع کیا، یعنی جو قبروں پہ جا کر کے لوگ ذبح کرتے ہیں جانور، اس سے منع کیا، جو آج بھی ہمارے یہاں بہت رواج ہے نا۔ ان دونوں ہی چیزوں کا رواج ہے، اور یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں جن کا رواج آج بھی ہے کہ لوگ قبروں پہ جا کے تو وہاں جانور ذبح کرتے ہیں، اور دوسرے کام کیا ہے کہ قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی اخبار کا صفحہ مل جائے، میگزین کا کوئی صفحہ مل جائے جس میں کہیں کونے کنارے پہ لکھا ہو کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، تو فوراً اس کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ بس میرا ہفتہ ایسے ہی گزرنے والا ہے۔
تو یہ ساری بالکل ناجائز چیزیں ہیں ہمارے دین کے حساب سے، اور اس سے ہم کو منع کیا گیا۔ بنو اسد بن خزیمہ کا وفد، 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات ہے اس آیت میں وہ یہ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے اور ہم مسلمان ہیں تو اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی غیر مسلم گھر میں پیدا کر دیا ہوتا تو ہم میں اتنی جرأت ہوتی کہ ہم مسلمان ہو جاتے؟ بہت کم لوگوں میں جرأت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر، اپنے والدین کے دین کو چھوڑ کر تو اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ہمیں بڑی قدر کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیے اور ان کو بار بار یہ کہنا چاہیے کہ آپ تو جو ہے فلانے مذہب سے ہمارے مذہب میں آئے ہیں۔ کیوں ہم ان کو یاد دلاتے ہیں؟ کیوں ہم ان کی ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تو اس طرح فرما دیا کہ ان کے تو پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف، جس وقت وہ دین میں داخل ہو گئے ان کے پچھلے سب گناہ معاف، تو وہ تو ہم سے بہت بہتر ہوئے کہ جو گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، ایسے لوگوں کی بہت قدر کی ضرورت ہے، ہمت افزائی کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ان سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے، ان کو جہاں اور جس طرح کی مدد درکار ہو ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں ویسٹ میں ماشاءاللہ بارک اللہ زیادہ تر جتنے علماء ہیں جو دین کا کام اس درجے میں کر رہے ہیں کہ دین تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، آئے دن کسی نہ کسی مسجد میں کوئی آ کر کے اسلام قبول کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر علماء ریورٹ ہیں، یعنی وہ کرسچینٹی سے اسلام میں، جوڈائزم سے اسلام میں، یا کسی اور دوسرے مذہب سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو توفیق دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اسلام کا ہمیں عطا ہو جانا، ہمارا مسلمان ہو جانا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی احسان جتائیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی بڑائی کا نعوذ باللہ اظہار کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، تو گویا کہ ہم بہت کچھ ہیں، بلکہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری آزمائشوں سے بچا کر ایک مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، جو ایک غیر مسلم کو مسلمان ہونے میں پیش آتی ہیں۔ وہ آزمائشیں آسان نہیں ہوتا، اپنے رشتوں کو چھوڑنا، اپنی فیملی کو چھوڑنا، اپنے پیاروں کو چھوڑنا، پھر دماغ میں اور دل میں ہر وقت اس خلش کا ہونا اپنے دین کی سمجھ آنے کے بعد کہ میں نے تو جنت کا راستہ چن لیا، لیکن یہ جو پیچھے رہ گئے یہ کہاں جائیں گے، ان کا کیا ہونے والا ہے۔ اس خلش کو لے کر کے زندگی گزارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں جب پڑھ رہی تھی اس زمانے کی بات بتاؤں گی کہ کلاس میں ہم سے ایک رو آگے ایک صاحبہ بیٹھا کرتی تھی، میں جیسے سیکنڈ رو میں بیٹھتی تھی، وہ فرسٹ رو میں بیٹھتی تھی۔ بظاہر ہمیں لوگوں کے جیسے صورت شکل کی تھیں، جیسے کہ کوئی اپنے انڈین پاکستانی لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسا نہیں لگتا تھا کہ کسی غیر ملک سے ان کا تعلق ہے۔ بہرحال بہت توجہ سے، بہت دھیان سے پڑھتی تھیں، اور اکثر میں خاص طور سے اس طرح کی جب آیتیں آتی تھیں تو میں دیکھتی تھی کہ ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے۔ تو میں سوچتی تھی کتنی خوش نصیب ہیں کہ ان کے اوپر قرآن کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی دوزخ کا ذکر آتا تھا
اور ایسی آیات آتی تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور شرک کرنے والوں کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، تو میں دیکھتی تھی کہ ان کی آنکھ سے آنسو تواتر سے بہہ رہے ہوتے تھے۔ خیر بہرحال وہ کلاس چلتی رہی، تو اسی کلاس میں پھر مجھے ایز اے ٹیچر کام کرنے کا موقع ملا۔ تو ایک مرتبہ تجوید کا ٹیسٹ تھا، جب میں نے ان کا یہ ٹیسٹ کے لیے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو سناؤں گی تو لیسن، لیکن میری تجوید زیادہ اچھی نہیں ہے، ابھی میں نے شروعات کی ہے کیونکہ میں ریورٹ ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ریورٹ کس طرح سے ہیں، تو مجھے تھوڑی خلش بھی ہوئی، اور میرا کچھ ہے بھی اس طرح کا مزاج کہ اس طرح کے لوگوں سے پوچھوں بھائی کہ کیا واقعہ پیش آیا اور اس سے اپنے لیے سبق نکالوں کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قادیانی تھی اور قادیانی سے میں مسلمان ہو گئی ہوں، سنی مسلمان، اور لیکن میرے والدین ابھی اسی مذہب پہ ہیں، اور میری کوشش ہے میں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھتی ہوں کہ وہ بھی دین کی طرف راغب ہو جائیں، اور میری ماں کا دل بہت کچھ نرم ہو گیا، لیکن میرے والد بہت سخت ہیں ابھی بھی اس معاملے میں، اور بس جب ایسی آیات آتی ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا۔ اور میں اب یہ بات ہے نا کہ ہدایت کی دعا تو مانگی جا سکتی ہے، تو میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آزمائشوں سے بچا کے رکھا ہے، تو پھر اس کا شکر کیا ہے؟ اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے، اور اس کا شکر کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم واقعی مسلمان بن جائیں، واقعی ہم اس کے فرما بردار بن جائیں۔ آج ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب مسلمان پاتے ہیں، جو ہمیں بغیر کسی محنت کے مل گیا ہے اسلام، تو ہم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، لہٰذا ہم سپیریئر ہیں، تم انفیریئر ہو۔ یہ ساری فکریں ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو ہم اور بہتر مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ ہم ان تعصبات سے، ان انا پرستیوں سے اپنے آپ کو بالا تر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ آج میں دیکھ رہی تھی آپ جو سبجیکٹ پڑھے تھے، میرا جینا اور میرا مرنا، اس میں بھی شکر گزاری پر بات کی جا رہی تھی۔ شکر گزاری ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی انسان کو وہ حاصل ہو جاتی ہے، شکر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اس کو آ جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ آپ کو تھینک یو کہہ دیتا ہے، جزاک اللہ خیر کہہ دیتا ہے، تو آپ کے دل میں اس کی قدر کتنی آ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ تو یکتا ہے اور اپنے بندوں پر ہر درجے مہربان بھی ہے اور عطا فرمانے والا بھی ہے، تو وہ شکر گزار بندے کو بہت پسند بھی فرماتا ہے، اور اس کی شکر گزاری پر اس کو اس سے زیادہ بڑھ کر نعمتوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم تو ہر بات پہ شکر ادا کرتے ہیں، پھر بھی ہم جہاں کے تہاں کھڑے ہیں۔ تو اس دنیا میں ضروری نہیں کہ سب کچھ مل جائے، لیکن جو نامہ اعمال میں شکر گزاری کا بدلہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ وہاں ملے گا تو انسان سوچے گا کاش دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا تو اچھا تھا، یہیں پر سب کچھ ملتا۔ تو بعض وقت شکر ادا کرنے کے باوجود ہمیں دنیاوی چیزیں تو نہیں مل رہی ہوتی، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں درجات کی بلندی ہمارے لیے لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ شکر گزاری کا رویہ ہی اپنانا چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان پر بھی شکر گزاری کے کلمات کو لانے کی عادت ڈالنا چاہیے، بندوں کا بھی شکر ادا کریں اور رب کا بھی شکر ادا کریں۔ آگے ہم چلتے ہیں اسی پیج پر، اس آیت کے ترجمے کے بعد۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، یعنی وہ جو وفد آیا تھا اس نے جاہلیت میں جو کام وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کاموں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ مثلاً فال گیری کے لیے چڑیا بھگانا، یعنی چڑیا اڑاتے تھے اور اس سے فال لیتے تھے۔ کہانت کرنا اور کنکری مارنا، کہانت کرنا، کنکری مارنا، یہ سب کیا طریقے تھے ان کے کہ اس سے وہ فال نکالتے تھے کسی بھی چیز کے متعلق مستقبل کی معلومات کے لیے، جیسے آج لوگ قسمت کا حال پوچھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سب باتوں سے منع فرمایا۔ انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمل کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے، یعنی رمل کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک نبی جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے، اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی جب انہوں نے کہا کہ ہم رمل کوئی علم ہوگا اس طرح کا کہ جس سے مستقبل کے بارے میں کوئی کچھ معلومات کی جاتی ہوں گی، یا کوئی جیسے ستاروں کا علم ہوتا ہے، علم نجوم ہوتا ہے، اسی طرح علم رمل ہوگا کوئی علم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ان کو منع فرمایا اور کہا کہ صرف اندازے کے لڑانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور علم غیب سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس سے بھی احتیاط برتی جائے۔ اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گیا۔ اسے تحائف سے بھی نوازا گیا۔ تجیب کا وفد۔ تجیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے۔ تجیب یعنی کہ قبیلہ تھا کندہ، اور اس کی ایک برانچ تھی تجیب۔ تو یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل سے خوشی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے، پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کیا کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے، وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلوہ، اسے بھی بھیجو۔ وہ آیا تو عرض پرداز ہوا کہ اللہ کے رسول، میں اسی جماعت سے ہوں جو بھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری ضرورت بھی پوری کیجیے۔ آپ اس چھوٹے بچے کو دیکھیے جن کو وہ لوگ چھوڑ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، اس کو بلوایا، اور اب اس بچے کی حکمت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما حاجتک، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا۔ زمانہ ارتداد میں نہ صرف اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ و نصیحت کی، چنانچہ وہ بھی اسلام پر جمی رہی۔ ارتداد کا مطلب کیا کہ جس زمانے میں لوگ مرتد ہو رہے تھے اور فتنوں کا دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس وقت میں بھی یہ ثابت قدم رہا۔ تو آپ دیکھیں اتنے کم عمر بچے کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت عطا فرمائی کہ اس نے اپنے لیے دعا کروا لی، بجائے اس کے کہ وہ آتا اور کہتا کہ آپ نے جو ہے تو سب کو یہ دیا ہے تو مجھے بھی دیجیے، بلکہ اس نے اپنے لیے جو چیز مانگی وہ واقعی حیرت انگیز چیز تھی کہ اس نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ترجیح دی ہر چیز پر۔ تو بسا اوقات ہم دنیا کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اہم کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ہمارے لیے ایسے اعمال زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا باعث بن جائیں۔ ہم اپنی ساری کی ساری محنتیں دنیا کو حاصل کرنے میں جھونکتے چلے جاتے ہیں، دن بھر تھکا ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہم سے اشراق کی 2 رکعت 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، جس کے لیے ہم سے وعدہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق میں برکت اس کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، اس کے پڑھنے والوں کو رزق میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ وہ نہیں، اس کے لیے مسئلے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، کیا 4 نہیں پڑھیں تو کیا 2 پڑھ لیں، 2 نہیں پڑھیں تو کسی دن چھوٹ گئیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، تو فلاں تو نہیں، اتنے مسئلے اس سے پوچھتے ہیں جان بچ جائے کسی طرح۔ تو ہمارے معاملات اور آپ ان لوگوں کے آئینے میں رکھ کر ان معاملات کو دیکھیں تو ہمیں اپنا اصلی چہرہ نظر آتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور چاہتے ہم کیا ہیں۔ خواہشات تو ہماری بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن اعمال کے ترازو میں اگر ہمیں تولا جائے تو ہم اتنے ہلکے ہیں کہ ان لوگوں کی کوئی، جس کو کہتے ہیں کوئی ان کے اعمال میں سے ہمیں ذرہ برابر بھی مل جائے نا تو ہماری زندگیاں سدھر جائیں۔
بنی فزارہ کا وفد، یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا۔ 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی اور عرض کیا کہ اللہ سے دعا کر دیں کہ ہم پر بارش برسائے، اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں، اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم پر افسوس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اعلیٰ اور عظیم ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔ یعنی انہوں نے غلط جملہ استعمال کیا کہ آپ کا رب، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بھی نہیں قبول کیا، اس جملے کو، کیونکہ رب کیسے سفارش کرے گا؟ رب تو قادر ہے، قدیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی کہ ایسا نہیں کہو، میرا رب مجھ سے سفارش نہیں کر سکتا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ غصہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ایک کم علم سے لوگ تھے، جتنا علم ان کے پاس تھا اس حساب سے وہ بات کر رہے تھے۔ غصہ نہیں ہوئے آپ، اور آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ان کو نوازا بھی۔ تو تحمل کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نئے لوگوں کے ساتھ برتاؤ فرماتے تھے، تحمل کے ساتھ ان کی بات کو سنتے تھے، حکمت کے ساتھ ان کا جواب دیتے تھے، اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کے اصول بنانے چاہیے۔ ان واقعات کو برائے واقعات نہیں پڑھنا، ہم کو ان واقعات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے اعمال کو بدلنا ہے۔ اس حکمت کی ہمیں ضرورت ہے، اس تحمل کی ہمیں ضرورت ہے، اس اخلاق کی ہمیں ضرورت ہے، اس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس پر پھر ہمیں اپنے آپ پر کام کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے آپ پر۔ کسی کو آج ہم دنیاوی اعتبار سے بڑا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر حسرتیں ہی حسرتیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہوتا، ہم بھی ایسے ہوتے، ہمیں بھی یہ سہولت حاصل ہوتی، ایسا گھر ہوتا ہمارے پاس، ایسی گاڑی ہوتی، ایسے بچے ہوتے، ایسی تعلیم ہم نے بھی حاصل کی ہوتی۔ تو یہ ساری حسرتیں جو ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے، ایک نا امیدی میں ڈھل جاتی ہیں کہ نا امید ہم ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اب تک کچھ نہیں ملا، تو اب بھی کیا ملے گا، ہماری تو زندگی ایسے ہی گزر جائے گی بیکار سی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی بہترین صلاحیت دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کام کرنے کا کیا ہے کہ ہمیں اپنی اس صلاحیت کو پہچاننا ہے، اور اس صلاحیت کو پہچاننے کے لیے ہمیں اپنے آپ پر سب سے پہلے کام کرنا ہے۔ ہم سب کو تبلیغ کا شوق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے کام کو آگے بڑھائیں اور ہم اللہ کے دین کے راستے کا کام کریں۔ بالکل یہ نیت اور یہ جذبہ ہونا بہت اچھی بات ہے، جذبہ نہ ہو تو آدمی آگے ہی نہیں بڑھتا، لیکن کرنے کا کام یہی کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کہاں کہاں پر کمی کمزوری ہے، کتنا تحمل ہے ہمارے اندر، کتنا غصہ جلدی آ جاتا ہے، کتنی برداشت ہے ہمارے اندر، کتنا صبر ہے ہمارے اندر، کتنی شکر گزاری کا جذبہ ہے، کتنا ہم دوسروں کو برداشت کر پاتے ہیں، کتنا ہم دوسروں کو روم دے پاتے ہیں کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں۔ آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود میں جو لوگ آئے تھے، جو ڈیلیگیشنز آئے تھے، ان کو پہلے موقع دیتے تھے کہ یہ اپنی بات کریں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ان سے بات کرتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی تھی بس اتنی۔ لیکن ہماری کیا خواہش ہوتی کہ کوئی بھی نیا بندہ ملے تو ہم پکڑ کر کے اس کو اول سے آخر تک سب کچھ سنا دیں اور اس کی غلطیوں کو چن لیں اور اس کو بالکل موقع نہ دیں کہ وہ اپنی بات کو کہہ سکے۔ یہی رویہ ہم بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کو ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو پوری تقریر ان کے سامنے ہم کر ڈالتے ہیں، اور اصل بات جو کہنی کی ہے وہ کہیں رہ جاتی ہے، اور بچے ہمارا منہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی
کہ آخر ماں جو ہے ہم سے کہنا کیا چاہ رہی تھی جو اتنی لمبی تقریر آج انہوں نے ہمارے سامنے کر ڈالی۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا پرسائز وے میں بات کرنے کا ہے، مختصر بات، پہلے جو بات کہنے والا ہے اس کو بات کہنے کا موقع، وہ اپنی بات کہہ لے، اس کے اکارڈنگ ہم اپنی بات اس کو جواب دیں، اور بس اتنا جواب دیں جتنا اس وقت ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں، تقریر نہیں، مختصر جواب، حلم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ اور شعور کے ساتھ جواب ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہم دوسرے کی بات کو شعور کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو گڈ لسنر جو ہے وہ بہت اچھا اور بہت حکمت والا اور بہت معاملہ فہم ہوتا ہے۔ جب ہم دوسرے کی بات کو اچھی طرح سے سنتے ہیں تو ہمیں خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر جواب دینے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور جب ہم اگلے کی بات کو سنتے ہی نہیں اور بس ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے یہ خاموش ہو جائے تو میں اپنی پھر اس کو جھاڑ پلاؤں، تو وہ جو نیت ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، مجھ سمیت، اور اس بات کی کوشش ان واقعات کے آئینے میں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے گئے زندگی کے ہر موڑ کے لیے سبق، کہ شہروں کا نظام کس طرح سنبھالا جائے گا، حکومت کس طرح سنبھالی جائے گی، اس سے لے کر ڈیلیگیشنز آئیں گی تو ان کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے گا، ایک دیہاتی کے ساتھ کس طرح، ایک شہری کے ساتھ کس طرح، ایک بہت پڑھے لکھے شخص کے ساتھ کس طرح، ابھی آگے آئے گا ان کے متعلق بھی، اور ایک جاہل شخص کے ساتھ کس طرح، کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمارا انداز مختلف ہوگا، حکیمانہ انداز ہوگا، سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ بات کرنے والا انداز ہوگا۔ یہی ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا گئے، اور یہی سیرت پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے لیے اس میں سے عمل کے موتی چنیں۔ خواہ ہر لیکچر سے ایک ہی بات صحیح، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ لے کے اٹھنا ہے اور اس پر اس پورے ہفتے میں سوچنا ہے اور اس کو عمل میں لانا ہے اور اس کو پھر آگے پہنچا دینا ہے۔ یہ اگر ہم نے کام کر لیے تو سیرہ کی کلاس کا مقصد ایک طرح سے پورا ہو گیا۔ اور اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا، خالی سن بھر لیا ہے، انجوائے کر لیا ہے سننے کو، تو آپ سمجھ لیں کہ پھر یہ وقتی ہے، اس کا اثر دیر پا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے اس وقت میں بھی برکت دے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اسے اپلائی کرنے کے لیے ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔